عزیزان گرامی وقار، ہم معاشرہ ذیالحج میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حرمت والے مہینوں میں سے یہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی کی آج سانسیں لے رہے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں جس میں جنگ و جدال، قتل و قتال حرام ہے، اور ان کی حرمت پہلے سے ہے۔ وہ 4 مہینوں میں سے یہ مہینہ ذیالحج کا، جس میں آج ہم جمعہ ادا کرنے کی غرض سے پہلے جمعہ میں حاضر ہیں، اور چاند کی رات سے لے کر ذیالحج کے 10ویں کے دن تک یہ جو 10 راتیں اور 10 فجر ہیں، ان کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی، والفجر ولیال عشر، اور فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ظاہر سی بات ہے، قسم کسی عظمت والی چیز کی ہی اٹھائی جاتی ہے، اور یہ 10 راتیں ذیالحج کی ایسی مقدس ہیں، اتنی عظمت والی ہیں کہ رب ذوالجلال اس کی قسم فرما رہا ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ پہلی ذیالحج سے لے کر 10ویں ذیالحج تک، جس میں آج ہم موجود ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ان دنوں میں ہمارے اوپر کئی چیزیں، کئی احکامات واجب بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سال میں 1 مرتبہ مالک نصاب کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اسی طرح سے ان قربانی کے دنوں میں، وہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں، ایام نحر ان کو کہا جاتا ہے، 10، 11 اور 12 ذیالحج کی۔ تو یہ ذیالحجہ کی 10، 11 اور 12 کے اندر اگر کوئی مالک نصاب ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج حالات کو سمجھو، اور جتنے شعائر اللہ ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کی حفاظت کرو، ان کی حفاظت کرو، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ دوسری قوموں کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اب میں قربانی کے متعلق تھوڑی سی یہ تاریخ بتاؤں۔ دوسرے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسلام ہی ہے جو اتنے جانوروں کو قربان کرتا ہے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ تھوڑا ہسٹری بھی نکالیں اور پڑھیں، تاریخ کو بھی پڑھیں۔ یہودیوں میں قربانی ہے، عیسائیوں میں قربانی ہے، موجود ہے، ان کی کتابوں سے میں ثابت کر کے بتاؤں گا، آج بھی ہے۔ ہندوؤں کے کئی ایسے مقدس ان کے مقامات ہیں جہاں پر قربانی ہوتی ہے، وہ اس کو قربانی کہتے ہیں، بلیدان کہتے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے تصورات ہیں کہ ہم اس جانور کو ذبح کریں گے تو پھر ہم جو ہے ایک شکتی حاصل کریں گے، اور ہر قوم کے نزدیک ایک ایک الگ الگ تصور بنا ہوا ہے۔ لیکن اعتراض کا اور چھیڑ چھاڑ کا اگر کوئی مقام ہے تو صرف اسلام کو بنایا گیا ہے، باقی دوسروں کی قربانیاں نظر نہیں آتی۔ عزیزان گرامی، تاریخ کی پرانی کتابوں سے بھی میں اگر آپ کو بتاؤں، ہر زمانے میں ہر قوم نے قربانی کی ہے۔ اگر جانور کے ذبح کے متعلق آپ پریشان ہیں تو میں ان شاکاہاری لوگوں سے بھی کہوں گا، تمہیں معلوم نہیں کہ جانور کے اندر صرف جان نہیں ہوتی، پیڑ پودوں کے اندر بھی جان ہوتی؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ میل فیمیل ہوتے ہیں درختوں کے اندر، سب کسان بھی جانتے ہیں، کلمی کرتے ہیں، دو درختوں کو ملاتے ہیں، ایک میل اور فیمیل، تب وہ جلدی سے بڑھتے ہیں اور اچھے پھل دیتے ہیں۔ جانوروں کے علاوہ نباتات میں بھی، سبزیوں میں، درختوں میں، سب میں جان موجود ہے، بس یہ ہے کہ وہ چلتے نہیں ہیں، ایک جگہ پر کھڑے۔ جان تو ان کے اندر بھی ہے، لیکن تم انہیں بھی تو کاٹتے ہو، انہیں بھی تو کھاتے ہو۔ اس طرح سے اگر دیکھا جائے کہ کسی جان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تو خود اپنی جان کی بلیدان دینا پڑے۔ تم ایک جگہ بیٹھو گے، نہ کسی پھل کو کاٹ سکتے ہو کیونکہ اس کے اندر بھی جان، کسی سبزی کو کاٹو تو اس کے اندر بھی جان، یہ تمام جان والی چیزیں ہی ہیں، نباتات بھی۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور اسی نے جب ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم ان فلاں فلاں جانوروں کو ذبح کر سکتے ہو، تو بالکل یہ قانون فطرت کے مطابق ہے۔ اگر ذرا برابر بھی ظلم ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو کسی کو ذبح کرنے کا حکم ہرگز نہیں دیتا۔ اب دیکھیں آپ، ظلم کہاں کہاں ہے، وہاں قرآن نے منع کیا کہ نہیں؟ ہم بیل، بکرے اور اونٹ کو تو ذبح کر رہے ہیں، لیکن کیا کبھی انسان کو ذبح کرنے کی اجازت قرآن نے دی ہے؟ بلکہ قرآن نے تو یہ کہا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا، ناحق ایک جان کو بھی قتل کیا بغیر کسی حق کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کا قتل کیا، پوری انسانیت کا وہ قاتل ہے۔ تو اگر ذرا برابر بھی ظلم ہو سکتا ہے کہیں پر تو قرآن نے اس پر پہلے سے پابندی لگا دی کہ تم یہاں قتل نہیں کر سکتے، یہاں نہیں مار سکتے۔ عزیزان گرامی وقار، جن جانوروں میں اللہ نے برکت رکھی ہے انہی جانوروں کو ذبح کا بھی حکم دیا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے
लाखों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में बकरे ज़बा हो रहे हैं, बैल भैंस ये तमाम ज़बा हो रहे हैं और ऊंट भी ज़बा हो रहे हैं, लेकिन क्या कभी इनकी तादाद घट गई और कम पड़ गई? जबकि साल में ये 2 ही बच्चे देते हैं या 1 ही बच्चा देते हैं। जितनी तादाद में काटे जाते हैं और खाए जाते हैं, बैल हैं, बकरियां हैं, ऊंट हैं, भैंस है, इनकी तादाद कभी कम नहीं हुई, कभी शॉर्टेज नहीं हुआ गोश्त का। लॉकडाउन में भी नहीं शॉर्टेज हुआ, कभी नहीं हुआ। इनमें बरकत रखी है अल्लाह ताला ने। जबकि खिंजीर एक बार में 17-18 बच्चे दे देती है, कुत्ते को देखे तो वो भी 10-12 बच्चे एक बार में देती है, और ना उनका ज़बा होता है, ना वो काटे जाते हैं, ना बेचे जाते हैं। बस शौकीन लोग खाते होंगे, बाकी आम तौर पर तो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जितने गलियों में, रोडों पर जगह जगह बैल, बकरी और भैंस नजर आते हैं, उतने कुत्ते तो नहीं नजर आते। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इन जानवरों में गैब से बरकत रखा। ये बरकत वाले जानवर है। किसी के पास बकरी आई तो समझ लो कि उसके माल में बरकत आई। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे माल में अगर सबसे ज्यादा किसी माल में बरकत है तो बकरी में है, जानवरों में सबसे ज्यादा बरकत है। इसी वजह से हुक्म भी हुआ काटने का कि तुम उन्हें ज़बा करो, अल्लाह ताला उसके बदले और पैदा करेगा। लेकिन क्या हमें कभी बिल्ली काट करके खाने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने? बिल्ली भी हर 4 महीने पर 4-4 बच्चे देती है। 5 महीने 6 महीने नहीं गुजरते कि उसके पास 4-5 बच्चे होते हैं, लेकिन कहीं पर भी बिल्लियों को ज़बा करने का हुक्म नहीं दिया गया। दूसरे बहुत सारे जानवर हैं, कुरान पाक ने मना कर रखा है कि इन जानवरों को तुम काट नहीं सकते, ज़बा नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैदा किया है वही बेहतर जानता है कि तुम्हारे लिए सूटेबल क्या है, तुम्हारे लिए मुनासिब क्या है, वो बेहतर जानता है। अजीजान गिरामे वकार, कुर्बानी के मुतालिक बहुत सारी बातें हैं। अब हदीस की रोशनी में मैं थोड़ी सी बातें अर्ज कर दूं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और पूछा, मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल ये क्या है, ये कुर्बानियां क्या हैं? नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जानवर के बदले तुम्हें नेकियां हैं। सहाबा ने पूछा, अगर हम ऊन वाला यानी जो भेड़ होती हैं, बहुत सारे बालों वाला बकरा अगर हम ज़बा करते हैं तो क्या इसमें भी सवाब है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके हर बाल के बदले एक नेकी है। उस जानवर के जिस्म पर जितने बाल हैं, हर बाल के बदले तुम्हें एक नेकी है। खुद अपनी साहबजादी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए फातिमा उठो, अपनी कुर्बानी की जगह पर आओ। जब कुर्बानी करनी थी कहा कि तुम आओ, खड़ी हो जाओ और देखो, गवाह रहो कुर्बानी के। उन्होंने पूछा कि क्यों या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले मौला साबिका गुनाहों को माफ करता है, तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो हजरत फातिमा ने यह भी पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिर्फ अहले बैत के लिए है या सारे मुसलमानों के लिए? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे घर वालों के लिए खास है और तमाम मोमिनीन के लिए आम है, सबके लिए सवाब कि तुम अपने जानवर को ज़बा कर रहे हो तो फिर उसके खून के कतरे जमीन पर गिरने से पहले तुम्हारे साबिका गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अब कुरान की आयत की तरफ भी अगर आप आओ, 17वें पारे में सूरतुल हज में अल्लाह ताला फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, तुम्हारा गोश्त और तुम्हारा खून अल्लाह तक नहीं पहुंचता है, ये गोश्त और खून नहीं पहुंच रहा, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि उसके ज़बह करने के वक्त जो तुम्हारे दिलों की नीयत है वो अल्लाह को मालूम है, उसी पर तुम्हें अजर और सवाब है। तुम किस लिए काट रहे हो? गोश्त खाने के लिए काट रहे हो या अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए? आप सोचते होंगे एक जानवर को ज़बह करके अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल होता है, कैसे उसके करीब होता है आदमी एक जानवर को काटने? मेरे अजीजों, ये भी मेरे रब का एहसान है। क्या है जानते हैं? दर हकीकत कुर्बानी तो अपनी जान की होनी चाहिए थी। अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो तुमसे ये फरमाता, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मांगा उसने, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इब्राहिम अपने बेटे को ज़बह करो। हुक्म तो ये हो सकता था कि उम्मत मुस्तफा के मुसलमानों, तुम इतने साल जियो, 25 साल की उम्र हो जाए तो आओ अपनी गर्दन दे दो, 40 साल की उम्र हो गई है तो आओ कुर्बानगाह में अपने आप को कटवा दो। कहीं ये हुक्म नहीं फरमाया, बल्कि हकीकी कुर्बानी जो है वो अपनी जान की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे अपने नबी के लिए दुम्बा भेजा जन्नत से, वो तो सिर्फ उनका इम्तिहान था, इस्माइल अलैहिस्सलाम को काटा तो नहीं गया, उनके बदले में बकरा काटा गया।
تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب امت مصطفیٰ کے لیے بھی بلکہ تمام مومنین کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ تم کاٹو گے اپنی طرف سے کوئی بکرا یا جانور، لیکن مولا تعالیٰ کی طرف سے تمہاری خود کی قربانی سمجھی جائے گی، تم نے خود قربان کیا ہے۔ اور یہ تصور کب آتا ہے جانتے ہیں آپ؟ قربانی کا جو اصل مفہوم ہے، ظاہر سی بات ہے اب کے زمانے میں یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ جیسے ہم حصوں والی قربانی لیتے ہیں، ہمارا بیل کہاں کٹا ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اصل جو قربانی ہوتی تھی وہ ہمارے اپنے پالے ہوئے جانوروں کی ہوتی، یا ذبح کرنے سے چند دن پہلے لائے جاتے تھے۔ اور اس کے آداب میں یہی ہے کہ اگر تم قربانی کا کوئی جانور لائے ہو تو اسے اچھا کھلاؤ پلاؤ اور اس کو سجا کر کے رکھو، اس سے محبت کرو۔ حتیٰ کہ بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اسے نہلاؤ دھلاؤ، تمام جانوروں سے اسے الگ کچھ نشانی ڈال کر کے رکھو۔ اور پہلے کے دور میں ہار پہنائے جاتے تھے ان جانوروں، ان کو الگ رکھا جاتا تھا اور سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور، ہار پہنا کر کے انہیں الگ رکھا جاتا تھا۔ اسی سے قلادہ ہے، جیسے عرب میں بھی حج کے لیے جب صحابہ آتے تھے تو ہار پہنا کر کے جانوروں کو قربان گاہ لاتے تھے مینا میں۔ ان جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرایا گیا؟ انہیں صبح شام دوپہر ان کے کھانے پانی کو دیکھو، ان کے اوپر تم ہاتھ پھراؤ۔ دو باتیں، ایک تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگ، اپنے کھر، اپنے گوشت، اپنی کھال کے ساتھ آئے گا، ان تمام چیزوں کے ساتھ آئے گا، اور رب تعالیٰ سے فرمائے گا اے مولا تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے اس نے مجھے تیرے دربار میں ذبح کیا، اے کریم خدا اب اسے جہنم کی آگ سے تو حرام فرما دے۔ مولا اس جانور کی اس بات پر تم پر سے جہنم کی دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ یہ جانور تمہاری سفارش کے لیے آئے گا، پہلا یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تم پالتے ہو اسے پانی پلایا، اسے کھانا کھلایا، اسے سجایا، اسے ہار پہنایا، اور ظاہر سی بات ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس پر چھری چلانا معمولی بات نہیں۔ اب یہی چیز دیکھی جاتی ہے، ذی الحجہ کی 10ویں کو یا 11ویں کو یا 12ویں کو اپنے ہاتھ سے کھلائے ہوئے جانور کو، اپنے ہاتھ سے پلائے ہوئے جانور کو، اپنے ہاتھ سے اسے پھول پہنائے تھے، نہلائے دھلائے تھے، جب چھری چلا رہے ہو تو در حقیقت تم اپنی خواہشات پر چھری پھرا رہے ہو۔ اور یہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ تمہارا تقویٰ دیکھا جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتے، اپنی پسندیدہ چیز کو جب تک قربان نہیں کرتے۔ اسی لیے جانوروں کے ساتھ انسیت ہونا چاہیے۔ آج کے حالات میں میں یہ سب کے اوپر پابندی نہیں کہہ رہا ہوں، لاگو نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کی حکمتیں بتا رہا ہوں۔ جس کے لیے ممکن ہے وہ کرے، اور جس کے لیے ممکن نہیں ہے ظاہر سی بات ہے وہ دور دراز میں بھی قربانیاں کرتے ہیں، وہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر یہاں بیٹھ کر کے اگر کوئی مکہ مکرمہ میں قربانی کا اپنے کسی وکیل کو بنایا ہے، وہاں اگر اس نے قربانی کیا تو تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ آپ امریکہ میں کریں، انگلینڈ میں کریں، پوری دنیا کے کسی بھی میدان میں کریں، ان دنوں میں اگر قربانی کیا آپ کی جانب سے تو قربانی ہو جاتی ہے، لیکن جو حکمتیں ہیں وہ اپنے پالے ہوئے جانور کے ساتھ اس کی زیادہ ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کی خواہشات کو آپ ذبح کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ ذبح کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا 3 پارے کی تفسیر میں یہ موجود ہے کہ آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے اے مولا کیا تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے میرے زندہ کرنے پر میں دوبارہ اٹھاتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے مولا کیوں نہیں یقین ہے؟ یقین ہے بالکل، موت کے بعد تو زندہ ضرور فرماتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ لوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ مولا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، ایک بار دیکھ۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں دکھایا جائے گا کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے۔ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، تم 4 پرندے لے لو۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 4 پرندے لے لو، انہیں ذبح کرو اور ذبح کر کے ان کے پورے گوشت کا قیمہ بناؤ۔ 4 الگ الگ قسم کے پرندے ہیں، ان کا گوشت پورا مکس کر کے قیمہ بنایا، اس کے 4 حصے کی الگ سب مکس تھا، اور حکم ہوا کہ 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سا گوشت رکھ کر کے آؤ، اور پھر زمین پر آ کر وہ 4 پرندوں کے منہ، ان کے سر اپنے پاس رکھو اور آواز دو ان پرندوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر پرندے کا نام لے کر کے آواز دی۔ اب ہوا یہ کہ ان کی آنکھوں نے دیکھا
وہ گوشت جو قیمہ بن چکا تھا وہ ہوا میں اڑنے لگا، جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسموں میں ملنے لگا، اور بغیر سر کے بغیر منہ کے وہ پرندے فقط اپنے جسم کے ساتھ اڑتے ہوئے آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو سر رکھے ہوئے تھے وہ جسموں کے ساتھ جڑ گئے اور پورے پرندے ہو کر اڑ گئے۔ یہ واقعہ کوئی ہماری کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم میں تبلیغ فرماتے رہے، لیکن پوری قوم جو ہے بت پرستی کی شکار تھی، اور آپ کی تبلیغ سے کوئی ایک بھی مسلمان ہونے کو تیار نہیں۔ یونس علیہ السلام مسلسل انہیں سمجھاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، یہ میری قوم سنتی نہیں ہے، یہ راہ ہدایت پر آنا ہی نہیں چاہتی، میں انہیں کتنے دنوں سے تبلیغ کر رہا ہوں اور تیرے راہ کی طرف بلاتا ہوں، مگر ان میں سے کوئی نہیں آتا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، یونس بس ٹھیک ہے، اپنی قوم کو بشارت سنا دو عذاب کی، کہ بس 3 دن کے بعد خوفناک عذاب آئے گا اور اس میں وہ سب ہلاک و برباد ہو جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں آئے اور اپنی قوم سے آخری مرتبہ کہا کہ دیکھو، اللہ عز و جل کی طرف سے مجھے یہ وحی آئی کہ اب اللہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب نازل فرمائے گا، اور ایسا عذاب کہ تمہاری ساری نشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو قوم میں بہت سارے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ ایسے ہی ڈرا رہے ہیں، بات کچھ ہے نہیں۔ لیکن ان میں سے جو عقل والے لوگ تھے، بوڑھے لوگ تھے، انہوں نے کہا، ہم نے آج تک یونس کو کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضرت یونس علیہ السلام یا کوئی بھی نبی ہو، اعلان نبوت سے پہلے یا بعد میں کبھی انبیاء سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ تو سارے لوگوں نے کہا، ہم نے آج تک انہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا یا مذاق کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، تو بھلا کیوں ہمارے ساتھ ایسی بات کہیں گے؟ سوچو بچار میں تھے۔ پھر فیصلہ یہ کیا قوم نے کہ دیکھتے ہیں، 3 دن کا انہوں نے ٹائم دیا، اگر وہ 3 دن تک ہماری بستی میں ہی رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ انہوں نے ایسی ڈرانے کے لیے کہا، اور اگر وہ نہیں رہتے ہیں بستی میں تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب آئے گا۔ اور ہوا ایسی ہی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈیٹ بتا دی، دن بتا دیا کہ اس دن تک عذاب آئے گا۔ اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس بستی میں آپ نے قیام نہیں فرمایا۔ جس بستی میں عذاب آنے والا ہو، اللہ کے نبی نہیں رہتے۔ ہاں، جن بستیوں میں عذاب آیا ہے وہ نبیوں کے جانے کے بعد آیا ہے، نبی کے ہوتے ہوئے کسی قوم پر عذاب، ہاں، کہ نبیوں کو بھی اس عذاب میں آنا ہوا ہو، نہیں، ایسا نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام پہاڑیوں میں چلے گئے۔ اب بستی کے لوگوں نے دیکھا 1 دن باقی تھا جو میعاد کا تھا، جو بتایا ہوا تھا، تو لوگوں نے صبح اٹھ کر کے دیکھا تو آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے ہیں، ڈر کا ماحول ہے، اور پوری بستی میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے، یعنی سناٹا طاری ہے اور ہو کا عالم ہے۔ آسمان پر گھنگور گھٹائیں چھائی ہیں اور ڈراؤنی شکل کی بدلیاں۔ تو لوگ ڈر گئے اور کہا، یونس علیہ السلام سچ کہتے تھے، اللہ کا عذاب آنے والا، ہم جس بت پرستی میں تھے اس سے ہمیں توبہ کرنا ہو۔ تو سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، سارے کے سارے میدان میں جمع ہو اور رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، توبہ کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر سبوں نے مل کر کے کہا، اے رب ذوالجلال، ہم اپنے پرانے تمام بتوں کو ختم کرتے ہیں، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، ایک تیری وحدانیت پر ہم یقین کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے وہ قائل ہوئے، ایمان لائے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب، جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ان سے ہٹا لیا، جو عذاب آ چکا تھا وہ ٹل گیا۔ بہت کم ایسا تاریخ میں ملا ہے کہ عذاب آیا ہو اور ہونے سے پہلے پھر چلا گیا ہو، لیکن جب بھی عذاب ٹلا ہے تو وہ توبہ کی برکت سے ٹلا۔ جب قوم توبہ کرتی ہے اللہ عذاب اٹھا لیتا، عذاب کو دور کیا۔ آج ہم نے تلاوت کیا اس بارے میں، اب وہ بستی والے سارے کے سارے مومن ہو گئے، ایمان لائے۔ اور اس کے بعد یونس علیہ السلام تو تھے ہی نہیں بستی میں، انہوں نے دیکھا، رات کو وہ محسوس کر رہے تھے کہ عذاب آنے والا ہے، آنے والا ہے، دور بیٹھ کر کے آپ دیکھ رہے تھے، لیکن پھر دن گزرتے ہی عذاب ٹل گیا، آسمان صاف ہو گیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اب واپس اگر میں بستی میں جاؤں تو کہیں لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں، میں نے اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرایا تھا اور دن بھی بتایا تھا، عذاب نہیں آیا تو کہیں لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں۔ اس لیے یونس علیہ السلام اپنی بستی میں جانے کی بجائے ایک لمبے سفر پر چل پڑے، اپنی قوم کی طرف نہیں آئے،
انہوں نے کشتی میں سواری کی اور نکل پڑے. ان کا ارادہ تھا بہت دور دراز علاقے میں چلا جاؤں. اب یہاں پر میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں یونس علیہ السلام نے انتظار نہیں کیا اللہ رب العزت کی وحی کا کہ اللہ کا حکم کیا آتا ہے. اس سے پہلے ہی حضرت یونس علیہ السلام چل پڑے اور کشتی میں بیٹھے. کشتی جب بیچ میں دریا میں پہنچی تو رک گئی, چلتی نہیں تھی. یا تو ہچکولے کھاتی یا تو ڈوبنے کے آثار نظر آتے. اور اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ اگر کسی کا بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہے تو کشتی آگے نہیں بڑھتی ہے, بیچ دریا میں پہنچ کر کے کشتی رک جایا کرتی. اس زمانے میں یہ مشہور تھا. تو جب کشتی بیچ دریا میں رکی تو لوگوں نے جو سوار تھے کہنا شروع کیا کہ لگتا ہے اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے, جس کی وجہ سے کشتی نہ آگے بڑھتی ہے اور بلکہ ڈوبنے جیسے آثار نظر آتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے ان سب کے سامنے کہا ہاں میں وہ غلام ہوں جو اپنے رب سے بھاگ کر آیا, میں ہی ہوں, انتظار کیے بغیر آ گیا ہوں. لیکن آپ کی شرافت دیکھ کر کے لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا. لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو بھاگا ہوا غلام ہے اسے اٹھا کر کشتی سے سمندر میں پھینکا جاتا, تب کشتی آگے بڑھتی. اب بیچ دریا میں ہے. لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں, یونس علیہ السلام چہرے سے اتنے شریف ہیں, اخلاق کے اتنے اعلیٰ ہیں, یہ ایسا نہیں کر سکتے. لہٰذا کشتی میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ قرآن اندازی کی کہ جس کا نام نکلے گا اس کو سمندر میں ڈالا جائے گا, اس کو دریا میں ڈال دیا جائے گا. تو قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا. جب قرآن اندازی کی گئی ان کا ہی نام نکلا. پھر بھی کشتی والوں نے کہا دل نہیں مانتا ہے کہ اتنے اعلیٰ اخلاق والے, اتنے حسین چہرے والے کسی نیک آدمی کو دریا میں ڈال دیا ہے. پھر دوبارہ قرآن اندازی کی. دوسری بار جب قرآن اندازی کی گئی تو پھر یونس علیہ السلام. تیسری بار قرآن اندازی پھر حضرت یونس کا نام آیا. تو مجبوراً سب لوگ اتفاق ہوا, حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر کے دریا میں ڈال دیا. یہ حضرت یونس علیہ السلام کا دریا میں جیسے ہی ڈالا جانا تھا, دریا میں موجود ایک بہت ہی بڑی قسم کی مچھلی نے منہ کھولا اور آپ کو نگل لیا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا. اب آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, لیکن ایک بات یاد رکھیں, مچھلی کی غذا بن کر کے نہیں گئے تھے آپ کہ مچھلی نے نبی کو غذا بنا لیا ہو, لقمہ بنا لیا ہو, بلکہ مچھلی کو حکم تھا کہ یہ تیری غذا نہیں ہے بلکہ یہ میرے نبی کی امان گاہ ہے, حفاظت گاہ ہے. اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام گھنٹہ, 2 گھنٹہ, 3 گھنٹہ, دن, 2 دن نہیں 40 دن تک رہے. 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ دریا میں آپ کو لے کر گھومتی رہی. مچھلی کے پیٹ میں اندر رہنا کیا یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ میرے عزیزوں, آپ کو حیرت ہوگی, تھوڑا سا آپ مطالعہ کریں اور سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا. آج کی دنیا میں بھی سائنس میں یہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے. 2 ایسے لوگ ملے جن کو ویل مچھلی نے نگل لیا تھا. ایک شخص 8 دن کے بعد باہر نکلا, ایک آدمی 3 دن کے بعد باہر نکلا, لیکن دونوں زندہ نکلے. یہ اس صدی کی بات کر رہا ہوں میں, اس زمانے کی. اور یونس علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہے, لیکن بات اتنی ہے کہ مولا جس کو جہاں چاہے محفوظ رکھے, یہ وہ قادر مطلق ہے. 40 دن تک اندر رہے. اس مچھلی کے پیٹ میں جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک راستہ ہوتا ہے, پھسلنے والا راستہ جو چربی کی طرح ہوتا ہے, اور اندر جانے کے بعد ایک بڑا گھر کی طرح سے اس کا پیٹ. بس یہ ہے کہ نرم ملائم گھر تو ہوتا ہے لیکن روشنی کہیں